بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، محمد قریشی آپ کی خدمت میں سعودی عرب کے اہم اخبارات اور ذرائع سے حاصل ہونے والی کچھ اہم معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی اور اہم خبر کی ہیڈ لائن ہے کہ 2 سال پہلے سے سعودی عرب سے جانے والوں کی واپسی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ آج کی دوسری مین ہیڈ لائن ہے سعودی عرب کے شہر دمام میں تفتیشی دورے، قانون محنت اور سعودیائزیشن کی خلاف ورزی پر کئی ادارے بند کر دیے گئے۔ تیسری مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی واپسی میں 6 گھنٹے تاخیر پر 8 کمپنیوں کو جرمانے کا سامنا۔ چوتھی اہم ہیڈ لائن ہے کہ مسجد میں سماجی فاصلے کی پابندی برقرار رہے گی، وزارت اسلامی امور۔ ناظرین، آج کی ہماری پانچویں اور آخری اور اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں لوگ استعمال شدہ یعنی لنڈے کے کپڑے پہننے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ناظرین، خبروں کی اہم ڈسکشن جاری رہے گی۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ 2 سال پہلے سعودی عرب سے جانے والوں کی واپسی کیسے ممکن ہے؟ خروج عہدہ و قانون کی خلاف ورزی کرنے والے نئے ویزے پر کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ ناظرین، جانیے اس رپورٹ میں۔ ویزا کے حصول، ملازمتوں کے حصول اور خروج عہدہ سے متعلق اپنے سوالات ارسال کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا کہ 2 برس قبل خروج عہدہ ویزا پر مملکت سے جانے والے کارکن کیا نئے ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق وہ تارکین وطن جو خروج عہدہ پر جا کر وقت مقررہ پر واپس نہیں آتے، ایسے تارکین وطن خروج عہدہ قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان پر مملکت آنے کے لیے 3 برس کی پابندی عائد کی جاتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے ممنوعہ مدت کے دوران دوبارہ مملکت آنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ان کے سابق کفیل یعنی اسپانسر ان کے لیے نیا ویزا جاری کریں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد دوسرے ورک ویزے پر ممنوعہ مدت ختم ہونے یعنی 3 برس کے بعد ہی آ سکتے ہیں۔ واضح رہے، کورونا وائرس کے حوالے سے پاکستان سمیت متعدد ممالک سے براہ راست آنے والوں کے لیے شرائط مقرر ہیں جن کے تحت وہی افراد براہ راست مملکت آ سکتے ہیں جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں مملکت میں لگوائی ہیں۔ ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ویزا کے حصول، ملازمتوں کے حصول اور خروج عہدہ سے متعلق اپنے سوالات ارسال کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا کہ 2 برس قبل خروج عہدہ ویزا پر مملکت سے جانے والے کارکن کیا نئے ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق وہ تارکین وطن جو خروج عہدہ پر جا کر وقت مقررہ پر واپس نہیں آتے، ایسے تارکین وطن خروج عہدہ قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان پر مملکت آنے کے لیے 3 برس کی پابندی عائد کی جاتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے ممنوعہ مدت کے دوران دوبارہ مملکت آنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ان کے سابق کفیل یعنی اسپانسر ان کے لیے نیا ویزا جاری کریں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد دوسرے ورک ویزے پر ممنوعہ مدت ختم ہونے یعنی 3 برس کے بعد ہی آ سکتے ہیں۔ واضح رہے، کورونا وائرس کے حوالے سے پاکستان سمیت متعدد ممالک سے براہ راست آنے والوں کے لیے شرائط مقرر ہیں جن کے تحت وہی افراد براہ راست مملکت آ سکتے ہیں جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں مملکت میں لگوائی ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی دوسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں دمام مکتب العمل یعنی لیبر آفس نے مختلف وزارتوں کے ساتھ مل کر تفتیشی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس دوران 60 اداروں میں 35 خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق دمام کے مکتب عمل نے وزارت تجارت، بلدیہ، ٹرانسپورٹ اور پولیس کے ساتھ مل کر مشترکہ کارروائی کی۔ شہر کے 60 مختلف اداروں کے دورے کیے گئے جس میں رہائش اور کام کے نظام کی 35 خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ کئی ادارے بند کیے گئے، ان میں سعودیائزیشن پالیسی پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ مشرقی ریجن میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود برانچ کے ڈائریکٹر جنرل عبدالرحمن بن فہد نے کہا کہ انسپیکٹرز نے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر تفتیشی دورے کیے۔ اس دوران جو خلاف ورزیاں پکڑی گئی ہیں اس حوالے سے مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے، جبکہ سعودی شہریوں کے لیے مقرر پیشوں پر غیر ملکی
کام کر رہے تھے، جبکہ کئی اداروں میں اقامہ قوانین کی خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں۔ عبدالرحمن بن فہد نے دمام لیبر آفس اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کی تفتیش میں خدمات پر تعریف کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان تفتیشی دوروں کے ذریعے سعودیائزیشن کے فیصلوں پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی واپسی میں 6 گھنٹے تاخیر ہونے پر 8 کمپنیوں کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑا۔ کمپنی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین کی واپسی میں ٹیکنیکل بنیاد پر تاخیر ہوئی تھی، جو محض 6 گھنٹے پر محیط تھی۔ الوطن اخبار کے مطابق عمرہ کمپنی کے مالک اسماعیل عبدالمطلب کا کہنا تھا کہ 8 عمرہ خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کے ذریعے آنے والے عمرہ زائرین کی واپسی میں 6 گھنٹے کی تاخیر ہوئی تھی، جس پر انہیں جرمانے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ عمرہ زائرین ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے اور فلائٹس کی عدم دستیابی کے باعث ان کی روانگی میں 4 سے 6 گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ کمپنی کے مالک کے مطابق شوال کے مہینے میں جب عمرہ زائرین کی واپسی کا رش ہو جاتا ہے تو تاخیر ہونا معمول کا امر بن جاتا ہے، جبکہ تاخیر بھی چند گھنٹوں کی تھی، زیادہ نہیں، جس پر 8 کمپنیوں پر عمرہ زائرین کی واپسی میں تاخیر کا کیس درج کیا گیا اور اب 2 سال بعد اس کیس کو از سرنو تازہ کیا گیا ہے۔ جن عمرہ زائرین کی واپسی میں تاخیر ہوئی تھی ان کی تعداد بھی صرف 30 تھی اور انہیں عمرہ کمپنیوں کی جانب سے نئے ٹکٹ خرید کر انہیں روانہ کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ عمرہ زائرین کی واپسی کی ٹکٹس کی ذمہ داری بیرونی ایجنٹس کی ہوتی ہے، جو انہوں نے نہیں کی، جس پر تمام زائرین کو واپسی کے دوسرے ٹکٹ خرید کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے چند گھنٹوں کی تاخیر ہوئی تھی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مساجد میں صفوں کے درمیان فاصلے کا اصول برقرار رکھا جائے۔ ناظرین، یاد رہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے بعض ضوابط میں نرمی کے بعد حرمین شریفین میں سماجی فاصلے کا اصول ختم کر دیا گیا ہے۔ سابق نیوز نے وزارت اسلامی امور کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا کہ ادارہ امور صحت کی کمیٹی واقعہ کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے مملکت کی مساجد میں نماز باجماعت کے دوران سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد کو برقرار رکھا جائے، جس کے مطابق تمام مساجد کی انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وزارت اسلامی امور کا مزید کہنا تھا کہ کرونا SOPs کے حوالے سے جمعے کو وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ کھلے مقامات پر ماسک کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ وقایہ کے کہنے سے مساجد میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ مساجد میں ہر طبقہ عمر کے افراد کی آمد و رفت رہتی ہے، جبکہ وہاں آنے والوں کو توکلنا اسٹیٹس بھی چیک کرانا ممکن نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی 5ویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں مہنگائی کی وجہ سے لوگ استعمال شدہ یعنی لنڈے کے کپڑے خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ ماحول دوست سعودی خریدار پیسے اور ماحولیات کو بچانے کے لیے استعمال شدہ سامان بیچنے والے سٹورز کا رخ کر رہی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اگرچہ یہ چیز یورپ میں عام ہے، لیکن سعودی عرب میں سستی خریداری نسبتاً نہیں ہے، تاہم ناپسندیدہ سیکنڈ ہینڈ کپڑے یعنی لنڈے کے کپڑے اور گھریلو اشیاء کو ان کی اصل قیمت کے ایک حصے کے لیے دوبارہ فروخت کرنے کا تصور ملک میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایسی دکانیں 1960 اور خاص طور پر 1980 کی دہائی کے دوران موجود تھیں اور عام طور پر خیراتی اداروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کے لیے چندہ جیسے کہ کپڑے، فرنیچر، کھلونے، گھر کی سجاوٹ، کتابیں اور بجلی کا سامان قبول کر کے پیسے اکٹھے کرتی تھی۔ سعودی عرب میں کفایت شعاری کا خیال حال ہی میں سوشل میڈیا کے ذریعے تیزی سے آن لائن پھیل رہا ہے۔ ایک 22 سالہ نوجوان نے عرب نیوز کو بتایا کہ میں ایک عرصے سے کفایت شعاری اور استعمال شدہ سامان بیچنے والی دکانوں کے خیال میں دلچسپی رکھتا ہوں، کیونکہ اس سے ہر ایک کو موقع ملتا ہے کہ وہ ایسی اشیاء خریدے جو زیادہ سستی ہو
ہم بحیثیت کمیونٹی سیکنڈ ہینڈ آئٹمز کے مالک ہونا یا انہیں خریدنا ممنوع سمجھتے ہیں، چاہے وہ کپڑے ہوں یا گھریلو اشیاء۔ میں نے اسے اس امید کے ساتھ شروع کیا ہے کہ شاید تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس ذہنیت کو تبدیل کروں۔ یہ ایک بہت پرانا تصور ہے جس کی کوئی حقیقی منطق نہیں ہے۔ کفایت شعری کا عالمی دن ہر سال 30 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن افراد اور قوموں کے لیے بچت اور مالی تحفظ کو فروغ دیتا ہے۔ کفایت شعری کے بہت سے فوائد ہیں، جیسے کیش لیس سوسائٹی کو سپورٹ کرنا، کپڑوں کو ری سائیکلنگ اور اپ سائیکلنگ کرنا، پرانی کتابوں کو دوبارہ تیار کرنا، پڑھنے کی ثقافت کو فروغ دینا اور فضلہ کو کم کرنا۔ فارس المانہ کی دکان میں کپڑے اور کتابیں، پرانی ویڈیو گیمز اور جمع کرنے کے قابل موبائل فون بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کام شروع کیا تو مجھے بہت سی اشیاء پر تحقیق کرنی پڑی تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ میں ایسی قیمت پیش کر رہا ہوں کہ جو اصل قیمت سے 50% کم ہے۔ میں اب بھی کچھ تحقیق کرتا ہوں، لیکن میں کہوں گا کہ میں 80% جانتا ہوں کہ اشیاء کی قیمت کتنی ہے تاکہ خریدار خوش ہو، جو عام طور پر اصل قیمت سے 50 سے 75% سستی ہوتی ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نیا نیوز چینل ریئلٹی نیوز ٹائم لانچ ہو چکا ہے۔ ڈسکرپشن میں میں نے اس چینل کا لنک چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن بھی اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک برسے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رونما ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلیٹن میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔